اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، فَإِنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم رخ پھیرو ادھر اللہ کی ذات موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے 16-17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور پھر وہ حکم تبدیل کر دیا اور دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اس پر یہودیوں نے بڑا شور مچایا کہ کبھی بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا، کبھی خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ خانہ کعبہ یہ بیت المقدس کی پرستش مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت مقصود ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں نہیں ہے، کسی خاص جہت میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر ہے۔ جہاں بھی آدمی رخ کرے ادھر اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو پھر یہ گنجائش ہونی چاہیے تھی کہ جو آدمی جہاں دل چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ تو ایک قبلہ کیوں متعین کیا گیا؟ تو اس کا مقصد مسلمانوں کی وحدت ہے، اتحاد ہے، افتراق کو ختم کرنا ہے، کہ سب لوگ ایک ہی طرف رخ کر کے ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ ان میں وحدت پیدا ہو۔ باقی نہ خانہ کعبہ کی پرستش مقصود ہے، نہ بیت المقدس کی پرستش مقصود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مقصود ہے۔ وجہ اللہ متشابہات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ وجہ اللہ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ما یلیق بشانہ، اللہ تعالیٰ کے چہرے سے کیا مراد ہے؟ چہرہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ تو جسم کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے چہرے کا کیا مطلب ہے، اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، لیکن علماء نے جو ہے متکلمین نے اس کا ایک معنی یہ بیان کی، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اسی وجہ سے نوافل میں اگر کوئی سواری پر ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ کہیں بھی رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس سے وہ سواری مراد ہے جس میں قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن نہ ہو، جیسا ریل ہے، ہوائی جہاز ہے، بحری جہاز ہے، کہ اس میں ممکن ہوتا ہے کہ آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، تو اس میں تو قبلے کی طرف ہی نماز رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی، الا یہ کہ ممکن نہ ہو وہاں پر بھی۔ لیکن اس کے علاوہ نفلی نماز اگر آپ عام سواری پہ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کسی بھی طرف رخ کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس سوال کا جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کیا، اور شاید یہی مقصد تھا 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوانے کا، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، ان پتھروں کی عبادت مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد مسلمانوں کی وحدت کو یقینی بنانا ہے۔